السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی قدر، آج کے درس کا عنوان ہے صدقے کی شکلیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آدمی کے اندر 360 جوڑ ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ ہر جوڑ کی طرف سے روزانہ ایک صدقہ کیا جائے۔ چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس بات کی طاقت کس کو ہو سکتی ہے کہ 360 صدقات روزانہ کرے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا کہ مسجد میں پڑی تھوک یا کوئی اور گندگی کو ہٹا دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ حضرات، لاک ڈاؤن میں مساجد میں آمد و رفت کم رہی ہے، بہت اکثر مقامات پر بند رہی ہیں مساجد۔ اب جو موقع مل رہا ہے، اس میں ہمیں ترتیب بنا کر اپنی مساجد کو صاف رکھنا چاہیے۔ حضرات، آگے ارشاد فرمایا اللہ کے رسول نے، راستے میں کسی تکلیف زدہ چیز کو ہٹا دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ چاشت کی 2 رکعت نفل سب کے قائم مقام ہو جاتی ہے، اس لیے کہ نماز میں ہر جوڑ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں حرکت کرنا پڑتی ہے۔ ایسے ہی 2 آدمیوں میں انصاف کرا دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ انصاف کے لیے آج ہمارے زمانے میں دارالقضاء قائم ہیں، کمیٹیاں قائم ہیں۔ ہمیں اپنے معاملات کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں وہاں کرانا چاہیے۔ ایسے ہی کسی شخص کی سواری پر سوار ہونے میں مدد کرو، یہ بھی صدقہ ہے۔ عام طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو سواریاں تھیں وہ اونٹ، گھوڑے وغیرہ تھے، اس پر سوار ہونے میں کچھ دقت اگر کسی کو ہوتی تھی تو ارشاد فرمایا، لیکن اس کو مطلق کہا۔ آج کوئی آدمی کسی اور سواری میں سوار ہو رہا ہے اور اس کو دقت آ رہی ہے تو ہمیں چاہیے اس کی مدد کر دیں۔ سوار کو سامان اٹھا کر دے دو، یہ بھی صدقہ ہے، لیکن حکمت کے ساتھ حالات اور موقع دیکھیں۔ ایسا نہ ہو کسی انجان آدمی کا سامان ہم تھما لیں ہاتھ میں اور جناب عالی اس میں کچھ مشتبہ چیز ہو اور وہ روانہ ہو کر ہمارے ذمے لگا دے۔ ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ یہ کیا جائے گا مگر حکمت کے ساتھ کیا جائے گا، موقع دیکھ کر کے۔ اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ طیبہ ہے، اس کا پڑھنا بھی صدقہ ہے۔ اور ہر وہ قدم جو نماز کے لیے چلے وہ بھی صدقہ ہے۔ کسی راستے میں چلنے والے کو صحیح راستہ بتا دینا، یہ بھی صدقہ ہے، اور اس میں کسی کو اچھا صلاح و مشورہ دینا بھی آتا ہے۔ اسی طرح ہر روزہ صدقہ ہے۔ جو ہم رمضان شریف کے روزے رکھتے ہیں تو فرض ہیں، اس کے علاوہ جمعرات جمعہ کا ہے، پیر کا ہے، ایام بیز یعنی چاند کے ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کا ہے، اور ذی الحجہ یعنی عرفہ کا ہے۔ جو حج پہ نہیں ہوتے وہ لوگ رکھتے ہیں، اور شب برات کا ہے، محرم میں ہیں 2 روزے۔ اسی طریقے سے حج صدقہ ہے، حج کرنا بھی صدقہ ہے، اور جب حج کرنا صدقہ ہے تو عمرہ تو بھی ہوگا۔
ایسے ہی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے۔ راستے میں چلتے ہوئے کسی کو سلام کرنا بھی صدقہ ہے، نیکی کا حکم کرنا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا یہ عظیم ترین صدقہ ہے، کمزور لوگوں کی دل جوئی کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ ہر نیکی چاہے دیکھنے میں وہ حقیر ہو لیکن ثواب میں صدقے کے برابر ہے۔ حقیر سے مراد وہ چھوٹی ہو۔ کسی نادار کی تعلیم کے مصارف برداشت کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ مسلمان بھائی سے مسکراتے ہوئے ملنا یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی کو دینی مسئلہ بتانا یا سمجھانا یہ بھی صدقہ ہے۔ الغرض بات کہنے کی یہ ہے کہ ہر نیکی صدقہ ہے، لیکن یاد رکھیے نیکی کی تاثیر اسی وقت نظر آتی ہے جب بندہ ذمیہ حقوق و فرائض ادا کرے۔ ذمیہ جو اس کے ذمے ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اور سب سے پہلے عقیدہ توحید پر قائم رہنا ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا ہے اور دیگر نیک اعمال کرنا ہے۔ جب انسان صحیح معنی میں کرے گا تب ان کی تاثیر کا اثر ہوگا، اور انسان اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ سے درست رکھے، اس کے بغیر نیکی اپنی برکات ظاہر نہیں کر سکتی، دھوکہ ہے۔ میرے والد محترم فرمایا کرتے ہیں برکت تو برکت والے اعمال سے آتی ہے، لہٰذا اوپر بیان کی گئی نیکیاں جو صدقے میں شمار کی گئی ہیں ان میں وزن اور تاثیر پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ہر نافرمانی سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔